أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات صل على الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى والصلاة والسلام على وزيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه والداعي إلى شريعته يعصب الدين والإيمان وكلمة الرحمن وكل الإيمان أسد الله الغالب الغالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صلوات اللهم صل على محمد علیہ محمد واجب الاحترام بزرگان گرامی بغیر طول و تمہید کے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے علم کی بنیاد پر. وہ خود عالم ہے
وہ عین علم ہے، منشاء علم ہے، اور اس نے ساری کائنات کے اسلوب کو علم پر مرتب فرمایا ہے۔ انسان بطور انسان جب خلق ہوا تو بھی پہلے انسان کی تخلیق میں پہلا کمال علم قرار پایا ہے۔ پھر اس انسان کی نسل آگے بڑھی تو اس رب قدوس نے اس انسان کو کچھ اس انداز میں پیدائش اس کی فرمائی کہ ارشاد فرمایا، اے انسان، اللہ وہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے انسان، اللہ نے تجھے ماں کے بطن سے دنیا میں ظہور کی خیرات عطا کی، اور تمہاری کیفیت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا، تم کسی ایک شے کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے تھے، تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں۔ عزیزان محترم، یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کل کی بات کے ساتھ بات کو متصل کرتے ہوئے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، انسان ایک طرح سے نہیں ہے۔ خدا نے جو انسان بھیجے، اس نے بھیجنے کا، انسانوں کو بھیجنے کا جو اسلوب اختیار کیا وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ انسان اس انداز میں بھیجے کہ وہ لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پتھر ہیں، یہ جماد ہیں، نہیں جانتے تو نہ جانے نہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے، مگر تمہارا کمال یہ ہوگا، تمہاری قیمت یہ ہوگی کہ جتنا جتنا تجھے علم آتا جائے گا تم اتنے اتنے بڑے انسان بنتے جاؤ گے۔ تمہارا کمال، تمہاری ترقی، تمہاری عظمت، تمہارا بڑا ہونا، تمہارا قیمتی ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ تم جب زیرو پہ آئے تھے تو وہاں سے کتنی ترقی کی، تم نے کتنا علم حاصل کیا، اور کس طرح سے تم آگے بڑھے۔ ظاہر سی بات ہے جب آئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے کہا انسان کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کا تعارف سورہ انسان میں کیا، دوسرے حصے کا تعارف سورہ رحمان میں کیا۔ جن کا سورہ انسان میں تعارف کروایا ان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، اور جو سورہ رحمان میں تعارف کرائے گئے ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کچھ نہیں جانتے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے اس انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے خمیر میں علم کتاب رکھا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان، علم قرآن پہلے، تخلیق انسان بعد میں۔ تو یہاں رب العزت حقیقت میں زمانے کو سمجھانا یہ چاہتا ہے، ایک اسلوب دینا چاہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ بنائے علم لینے والے اور کچھ بنائے علم دینے والے۔ جو علم لینے والے تھے وہ خالی آئے، لا تعلمون شیئا، اور جو علم دینے والے تھے ان کی تخلیق میں علم کتاب رکھا، ان کو معلم بنا کے بھیجا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں انسان دو طرح کے پائے گئے، ایک وہ
کہ جس کے بارے میں فرمایا امیین. میری کل کی بات ذہنوں میں آ گئی ہے تو تھوڑا ہلیے تاکہ سمجھ آئے کہ بات جڑ گئی ہے اور اذہان متوجہ ہیں. عزیزان محترم، هو الذی بعث فی الامیین، ایک وہ ہیں جو امیین ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو رسول ہیں. امی پڑھنے والے، رسول پڑھانے والے. امی کچھ نہ جاننے والے، رسول کتاب لے کے آنے والے. وہ ضروری نہیں کہ 40 سال کے بعد علم کتاب حاصل کریں، بلکہ وہ تو ماں کی آغوش میں بھی ہو تو کہتے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ تو کتاب لے کے آتے ہیں، وہ تو علم لے کے آتے ہیں، وہ پڑھانے آتے ہیں، پڑھنے نہیں آتے. اب اگر کسی کو شک ہو کہ یہ بیچارے لکھنا جانتے ہیں یا نہیں تو وہ قلم مانگ جو رہے تھے دے کے دیکھ لیتے. یا علی یا علی یا علی یا علی، دیکھ لیتے جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو عزیزان محترم، اللہ رب قدوس نے انسان کی تخلیق کے لیے 2 طرح سے اسلوب کو اختیار کیا. کچھ کو طالب علم بنایا، کچھ کو معلم بنایا. جو معلم ہیں ان کے ذمہ لگایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا رسول آپ پہنچائیے. اور جو لینے والے تھے ان کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر طلب علم فریضہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان بطور انسان اس کی ترقی و کمال جڑا ہوا ہے علم کے ساتھ. اللہ نے انسان کو کمال کے لیے پیدا کیا ہے، تنزلی کے لیے پیدا نہیں کیا. جو تنزلی اختیار کرتا ہے اسے خدا انسان کہنا گوارا نہیں کرتا. جی بھئی، انسان 2 ٹانگوں کی وجہ سے انسان نہیں، یا انسان اس وجہ سے انسان نہیں کہ یہ روٹی پکا کے کھاتا ہے. گندم پکا کے کھائے یا کچی کھائے یا فصل کھائے، خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں. خدا تو علم دیکھنا چاہتا ہے. کتنا کتنا بلند ہوگا، جتنا جتنا علم ہوگا. اگر علم سے نیچے گر گیا خدا اسے انسان بھی نہیں کہتا. خدا فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی اگر علم نہ ہو تو انسان انسانیت کے درجے سے گر کے حیوان نہیں بنتا، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اچھا، اگرچہ تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن کر دوں تھوڑی. دیکھیے، بات قرآن کی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ہضم نہیں بھی ہو کیونکہ اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے، اب قرآن سے بڑا اگر کسی کا معیار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں قرآن کی بات کر دیتا ہوں. تھوڑی سی اس بات کی، یہ چونکہ آپ یہ آیت ہر روز سنتے رہتے ہیں، تھوڑی وضاحت تو کروں کہ یہ آیت ہے کیا. یہ بل ہم ازل کا مطلب کیا ہے؟ بل ہم ازل کا مطلب کیا ہے؟ حیوان کی اللہ نے 3 کیٹیگریز کی ہیں، شریعت کے عنوان سے، سائنس کے عنوان سے نہیں، اس کے سائنسی ان علوم کے اعتبار سے نہیں، شریعت کے عنوان سے اللہ نے حیوان کے 3 درجے بنائے. پہلا، وہ حیوان جو حلال گوشت ہے، اسے انسان پالتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے. دوسرا، جو حرام گوشت ہے لیکن وہ نجس نہیں، حرام گوشت ہے لیکن نجس نہیں.
تیسرا ہے جسے اللہ نے نجس قرار دیا ہے یہ بھی حیوان ہے، دوسرا بھی حیوان۔ اب دیکھیے خدا کو اس حیوان سے کوئی دشمنی نہیں جسے اللہ نے نجس قرار دیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ میرے ساتھ، بھئی اللہ کا کچھ بگاڑا ہے اس نے کہ اللہ نے کہا اچھا تو نے میرا کچھ بگاڑ دیا اب تجھے نجس بنا کے چھوڑوں گا؟ نہیں، ہے وہ بھی مخلوق پروردگار۔ حرام گوشت ہے وہ بھی مخلوق پروردگار، حلال گوشت ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ ظلم نہ حلال گوشت پہ جائز ہے، نہ حرام گوشت پہ جائز ہے، نہ نجس العین پہ جائز ہے۔ یعنی کوئی انسان چاہے تو اس نجس العین پہ ظلم کر سکتا ہے کیونکہ تجھے اللہ نے نجس بنایا لہذا تجھ پہ میں ظلم کرتا ہوں؟ نہیں، جیسی اللہ کی مخلوق دیگر ہے ویسا وہ نجس العین بھی ہے۔ شاید ہمارے مرتبے کی بات کرنا تھی اس لیے اللہ نے 3 کیٹیگریز کی کہ پہلی ہے حلال گوشت، دوسرے ہیں حرام گوشت، تیسرے ہیں نجس العین۔ اور انسان کے بارے میں کہا اگر تو شعور عقل علم سے گر جائے گا تو ان انعام نہیں بلکہ بل ہم ازل، اس تیسرے سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ اب ذرا غور فرمایا عزیزان محترم کہ انسان اگر اپنے علم و شعور و آگہی سے گرے تو اس پستی کا عالم کیا ہے؟ اس کی پستی ظاہر میں ممکن ہے کہ اس کی ماشاءاللہ پرسنالٹی ہو، ماشاءاللہ کپڑے ساری دنیا سے اچھے پہنے ہوں، لیکن صاف ستھرے کپڑے اسے خدا کی نگاہ میں نجس العین سے بدتر ہونے سے بچا نہیں سکتے، نہیں بچا سکتے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بات ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پر۔ مجھے آواز صلوات کی تھوڑی دھیمی لگی، شاید میں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا موضوع اچھا نہیں لگ رہا ہے، تھوڑا کچھ یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے انسان کو بطور انسان ترقی و کمال کے لیے پیدا کیا ہے، اور ترقی اور کمال انسانی کو اللہ نے علم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جتنا جتنا علم اتنا اتنا قیمتی انسان۔ اچھا، انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے جب اللہ رب العزت نے اپنے یہاں سے علم بھیجا تو پھر اس اسلام کو، انسانیت کے بعد اللہ نے اسلام عطا کیا، اپنے یہاں سے معلم بھیجا، ایک سسٹم شروع کیا۔ تو اس سسٹم کی ابتدا کہاں سے کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھنے سے شروع کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ انسان کو علم دینا چاہتا ہے مگر علم کے حصول کا ذریعہ بھی بتا رہا ہے کہ تم جاؤ اور کسی معلم سے جا کے پڑھنا سیکھو۔ یعنی پہلے پڑھنا سیکھو، اور پھر فرمایا الذی علم بالقلم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو تعلیم دی، کس سے؟ علم بالقلم، یعنی اس پڑھنے اور لکھنے کے رواج سے علم کی ابتدا کر رہا ہے۔ یعنی پڑھنا لکھنا علم ہے، قلم علم ہے، یہ انسانیت کی ابتدا ہے۔ مگر یہ جو پڑھنا سیکھنا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہیں مجھے کہا گیا سیکھنا ہے، اور جو سکھانے آیا اس کے بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو وہاں سے آیا ہے وہ آیات کی تلاوت کر کے بتاتا ہے۔
تو پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ پڑھنا سیکھو. کیا؟ سب لینگویج، سب کچھ سیکھو. جو زمانے میں حکمت ہے وہ سب سیکھو، لیکن اس تمام علم کے اندر ایک ستون ہے، خیمہ. بھئی جس طرح یہ پورا ہال بنا ہے نا، یہ درمیان میں جو دو ستون ہیں یہ ہٹا دیجئے. بولو تھوڑا جوان میرے ساتھ، ہٹا دیجئے. یہ ایک خیمہ لگا ہو، درمیان میں ایک ستون ہوتا ہے، اسے ہٹا دیجئے تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا. وہ ستون کھڑا کر دیں اور کچھ بھی نہ ہو تو خیمہ نہیں، لیکن سب کچھ ہو، وہ ستون نہ ہو تب بھی خیمہ نہیں. عزیزان محترم، ہماری قوم کے بچے ڈاکٹر بننے چاہیے، انجینئر بننے چاہیے، سائنٹسٹ بننے چاہیے. اگر نہیں بنیں گے تو ہماری قوم پیچھے رہ جائے گی. آپ لوگ آئی ٹی میں جانے چاہیے. آپ کو پورے ورلڈ میں دنیاوی تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں بہت آگے جانا چاہیے. آپ کا آگے جانا آپ کو ترقی نہیں دے گا، آپ کی پوری قوم کو سٹینڈ کرے گا. اور ہمیں پوری قوم کو سٹینڈ دینا ہے. پوری پاکستان کے یا ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے ماہر ترین افراد ہونے چاہیے. لیکن کسی بھی شعبے میں ماہر ترین افراد کے لیے ہمیں انگوٹھا چھاپ لوگ چاہیے. بات پھر علم پہ آئے گی، بات تو علم پہ آئے گی. مگر جابر بن حیان کیمسٹری کا باپ نہیں ہے. جابر بن حیان کو یہ جابر بن حیان کس نے بنایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے. صلی علی محمد. یعنی مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکمت، ٹیکنالوجی موجود ہے وہ مومن کی میراث ہے. میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت مومن کی ایک گمشدہ، چھنی ہوئی، گمی ہوئی میراث ہے. جس کے پاس بھی ہے وہ تمہاری ہے، حاصل کرو، واپس لو. واپس لو. واپس کیسے؟ چھین کے، مار کے، پیٹ کے، قتل کر کے نہیں، سیکھ کے واپس لو. جہاں جو بھی علم ہے وہ سب تمہارا ہے، اس سے نہ لے سکنا تمہاری کوتاہی ہے. کوتاہی ہے. آج کے اس دور میں آپ نے دیکھا نہیں، اہل بیت کے ماننے والے کسی بھی طاقت سے ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے آل محمد سے صحیح سیکھا. نہ وہ دین میں پیچھے ہیں، نہ وہ ٹیکنالوجی میں کسی سے پیچھے ہیں. کسی کی مدد کی آل محمد کے ماننے والوں کو ضرورت نہیں ہوتی. ہم پوری دنیا کے لیے اکیلے کافی ہیں، یہ ہمیں کربلا میں حسین نے بتایا تھا. ہمیں بتایا تھا کہ ہم اکیلے کافی ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. عزیزان محترم، رسول اللہ کے مقابلے میں جنگ احزاب ہوئی. مقابلے والے لوگ احزاب کو جمع کر کے لائے، لیکن نبی نے کسی سے مدد نہیں مانگی، کیونکہ نبی کے پاس علی ہے. تو علی ہوں یا علی والے ہوں، وہ مدد کرنے والے ہوتے ہیں، مدد مانگنے والے نہیں ہوتے. لہذا ہر شعبے میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں.
لیکن یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس سارے علم کا ستون کیا ہے؟ میں عرض کرنے جا رہا ہوں ابھی عزیزان محترم کہ کیا یہ نہیں ارشاد فرمایا تم جو بھی پڑھو، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے جو معلم بھیجے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تلاوت کس چیز کی؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، یہ تلاوت ہے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم انسانی بطور مسلمان اس کی ابتدا سیکھو سب کچھ، لیکن بنیاد پہلے سمجھو کیا ہے؟ بنیاد وہ علم ہے جو علم الہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم وہ ہے، چونکہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہ ہے ہم وہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ سائنس ٹیکنالوجی میں جتنی بھی ترقی کر لی یہ یہاں کی زندگی کے لیے ہے، اس کا وہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس نقطے پہ میرے جوان بھائی غور فرمائیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ بولا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے نا، وہاں جانا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا، اور یہاں مر کے ختم نہیں ہونا۔ مر کے بات ختم نہیں ہوتی، بات شروع ہوتی ہے، بات شروع ہوتی ہے۔ اگر ختم ہو جائے تو قبر میں ڈال کے کندھے نہ ہلائیں، اسمع افہم، اور قبر میں جاتے ہی وہاں سے وہ ایگزامینر آ نہ جائیں، ممتحن فوراً وہاں تشریف لے آتے ہیں، من ربک من نبیوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا بات ختم نہیں ہو رہی، بات شروع ہو رہی ہے۔ تو حیوان کی یہ دنیا، لیکن انسان کی یہ دنیا نہیں، وہ یہاں کچھ کرنے آیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ موت کیا ہے ہمارے لیے؟ مر کے ختم ہو جانا نہیں۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ دَارٍ بَابٌ، لِكُلِّ دَارٍ بَابٌ، ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَبَابُ دَارِ الْآخِرَةِ الْمَوْتِ، موت مصیبت نہیں، موت ایک دروازہ ہے جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان میں ہے۔ یہاں سے اس دنیا سے انسان گزر کے اس دروازے سے اس دنیا میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ دنیا اور یہ دنیا کا مفہوم کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ موت ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے اس پار بھی ایک عالم ہے، اس پار بھی ایک عالم ہے، اور یہ دونوں عالم کیا ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اس دروازے کے اس پار بھی حیات ہے، اس پار بھی حیات ہے، ادھر بھی جیتا جاگتا عالم، ادھر بھی جیتا جاگتا عالم، لیکن ہے کیا؟ ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ الدنیا دار العمل والآخرۃ دار الحساب، یہاں کچھ کر کے جانا ہے، وہاں جا کے حساب دینا ہے۔ یہ دنیا اور وہ دنیا آپس میں ریلیٹڈ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں سے آئے وہاں جانا ہے۔ تو علم چاہیے وہاں واپس جانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس ہیں دو قسم کے علم، ایک علم جو یہ دنیا آسان بناتا ہے، ایک علم جو وہ دنیا آسان بناتا ہے۔ اس دنیا کو آسان بنانے کے لیے میڈیکل چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، سائنس چاہیے، لیکن یہ دنیا تو آسان بنا کے دے گی، لیکن من ربو کا جواب میڈیکل کالج سے نہیں ملے گا، من نبیوں کا اس کا جواب انسٹیٹیوٹ سے نہیں ملے گا، اس کا جواب
کسی سائنس لیبارٹری سے نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تیاری یہاں کے لیے، کچھ تیاری وہاں کے لیے. میری پوری پاکستانی قوم، میں فقط آپ سے نہیں، اب اس امام بارگاہ سے باہر پورے پاکستان سے بات کر رہا ہوں کہ میرا پورا پاکستان اتنے ٹیلنٹ کے باوجود اس دنیاوی علم میں اتنا پیچھے ہے کہ بس اتنی ہماری اوقات ہے کہ جو مغرب کرے وہ ہم اس کی نقل مار لیں. کپڑے کیسے پہننے، جیسے وہاں سے فیشن آتا ہے وہاں کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں. زبان کیسی بولنی ہے، جیسی وہاں بولتے ہیں ویسی ہم بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو ان کی تقلید کرنے کا سکھا دیا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے. ہماری قوم نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ بھی ہماری نقل اتارے. یعنی دین میں ہم پیچھے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں ہم سپر پاور ہو گئے. ہماری معیشت ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہماری سرحدیں ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمارا معاشرہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. بہت بعد میں جو ملک آزاد ہوئے ان کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی، بجلی، چیزیں، کاروبار اتنا ہے کہ ہم سے زیادہ وسیع، اور ہم بلوں کے نیچے دبے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ علم ہے، یہ دنیا ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ تو جن کے پاس دنیاوی تعلیم، یعنی ہم نے دین کو چھوڑ رکھا، جی ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں. اور دنیا کی کتنی حاصل کی ہے؟ پاکستان اس وقت ترقی کے پورے ورلڈ کے نقشے میں کہاں موجود ہے؟ اچھا پورے پاکستان کو چھوڑیے، اس پاکستان کے اندر میری قوم کہاں موجود ہے؟ بھئی میں تو چلا گیا مدرسے، ایک بندہ جھونک دیا مدرسے میں جاؤ جا کے پڑھو. یہ سارا پاکستان، یہ سارے لوگ تو مدرسوں میں نہیں گئے. تو میں تو چلا گیا، اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا، مجھے وہاں بھیج کے پیچھے آپ نے کیا کیا شیعہ قوم کی سربلندی کے لیے؟ بھئی ہر بندہ ہم سے سوال کرتا ہے، مولانا صاحب یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، وہ بتاؤ. کوئی ہمیں بھی کوئی اجازت دو، ہم بھی پوچھیں کہ شیعہ قوم کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اذان محترم، کیا پڑھا آپ نے؟ کتنے ڈاکٹر دیے آپ نے؟ کتنے انجینئر دیے؟ اس قوم کے لیے کیا کیا دیا آپ نے؟ تو میں تو وہاں مدرسے پڑھنے چلا گیا تھا، تو آپ جو یونیورسٹی گئے تھے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہم آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. عزیزان محترم، مورد سوال ہے، علم انسان کی انسانیت کی بیس ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. لیکن میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، میرا وہ موضوع ہی نہیں تھا جس میں چلا گیا. میرا موضوع یہ ہے کہ اس دنیا کی ترقی میں یہ مت بھول جائیے کہ آگے بھی جانا ہے. میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے. انا للہ تو ہو گئے، اب انا الیہ راجعون بھی ہونا ہے. تو جو میں حوضے سے لے کے آیا وہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اپنے جوان بھائیوں کو کہ وہاں جانا ہے. اور وہاں جا کے کوئی ہمیں بابو بنا کے انہوں نے بٹھا نہیں دینا، آئیے جناب بسم اللہ آپ آ گئے، نہیں. وہاں تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کا بھی حساب ہوگا. اور ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹم. آپ ایٹم سمجھ لیں، چونکہ ایٹم سمجھتے ہیں نا. پرانے زمانے میں ہم لوگ یا ہمارے بزرگ رائی کا دانہ سمجھتے تھے. اب کسی کو بتاؤ رائی کا دانہ تو خود یہ سمجھانا پڑ جائے گا یہ رائی کیا ہوتا ہے اور اس کا دانہ کیا ہوتا ہے. تو آپ ایٹم سمجھیے. تو ایک ایٹم کے برابر بھی اگر کسی نے اچھائی کی، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا بھی پاداش، اور اگر برائی کی اتنی بر بھی تو اس کی بھی پاداش دینا پڑے گی. ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. تمہیں زندگی دی کہاں گزاری؟
جوانی دی، کیا اس کا یوٹیلائز کیا؟ صحت دی، اس کا کیا استعمال کیا؟ خاندان دیا، اس سے کیا کیا؟ تم نے جو کیا وہ اپنی ذات کے لیے کیا، نہ اپنی قوم کے لیے کچھ کیا، نہ مجھ اللہ کے لیے کچھ کیا. اور اپنی ذات کے لیے کرتے کرتے خود اپنی ذات کا بھی کچھ نہیں کر سکے. نہیں عزیزان محترم، تو وہاں سے جب بات شروع ہوگی تو ہمیں وہیں سے، جہاں سے انسان کا ٹریک غلط ہوتا ہے، واپس وہیں جائیں تو ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ آپ جہاں سے بھٹکے تھے وہیں واپس جائیے، وہیں سے شروع کیجئے. جب آپ جتنا جلدی لوٹ جائیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ جتنی دیر کریں گے اتنا غلط رستے پہ دور نکل جائیں گے اور پھر واپسی ناممکن ہو جائے گی. ہمارا ٹریک تبدیل کہاں سے ہوا؟ بعثت سے. اللہ نے علم دینے کے لیے معلم بھیجے اور ان کو کہا یتلو علیہم آیاتہ ہی. ہم نے قرآن کو اٹھا کے الماری کی زینت بنا دیا اور خود بھاگ کے نکل گئے معاشرے میں. تو ہمارے لیے علامہ اقبال نے یہ جملہ کہا جو جواب شکوہ کے طور پر کہا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جتنی خواری ہے نا، یہ جتنی ضلالت ہے نا، یہ جتنی پستی ہم جھیل رہے ہیں، یہ سب قرآن کے ترک کرنے کا عذاب ہے. کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ہی، پہلے آیتوں کی تلاوت کی جائے. تو مجھے کسی پہ کوئی تان و تشنیع نہیں کرنا کہ آپ نہیں پڑھتے، میں نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتے. نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں. اپنے اپنے گریبان میں جھانکا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور معصوم کا فرمان ہے کہ ایک مومن 50 آیات روزانہ تلاوت کرتا ہے. تو ہم 50 آیتیں اگر کرتے ہیں تو اچھی بات، کم از کم اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو بہرحال ہماری بیس یہ ہے، ہماری بنیاد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ہی. جتنا جلدی لوٹ کے اس مقام پہ آئیں گے اتنا ہمارا ٹریک سیدھا ہو جائے گا. یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ آیات کی تلاوت کرنا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں اگلا جملہ کہنے کے لیے عزیزان محترم. یہ تلاوت سے ہوتا کیا ہے؟ یتلو علیہم یہ کرتا کیا ہے؟ یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کا فائدہ یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ کر دیتا ہے. تزکیہ کر، سلامت رہیے آپ. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، ہم ذبح کہتے ہیں، ذبیحہ، لیکن شریعت کی زبان میں اسے تزکیہ کہتے ہیں. حلال جانور کو ذبح کرنا اسے تزکیہ کہتے ہیں. تو تزکیہ کا کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے بدن سے خون نکل جاتا ہے. اگر اسے ذبح نہ کیا جائے اور مار دیا جائے تو وہ حرام بھی ہے، نجس بھی ہے. لیکن اگر اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس کا خون نکل جائے تو وہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے. کیوں؟ بھئی وہ بھی مر گیا تھا. ہے ایک ہی بھینس، 2 گائے، 2 بکریاں سامنے کھڑی، ایک کو فائر مار کے مار دیا، ایک کا گلا کاٹ دیا. وہ حرام اور نجس، یہ پاک اور حلال. کیوں؟ شریعت کہتی ہے اس وجہ سے کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا. اس کا تزکیہ ہوا. بھئی کیا ہوا تزکیہ؟ تزکیہ یہ ہے کہ جب آپ گلا کاٹتے ہیں تو اس کے بدن کا جو نجس خون ہے وہ نکل جاتا ہے. تو خدا کہتا ہے اس کے اندر سے نجاست نکل گئی ہے، اب جو باقی بچا ہے وہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے. اور جس کو آپ نے تزکیہ نہیں کیا تھا، اس کے بدن سے خون نہیں نکلا، وہ نجس اس کے اندر رہ گیا. جس کے اندر نجاست ہو وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا. تو تزکیہ کا مطلب ہے نجاستوں کو اندر سے نکال دینا.
تو تلاوت کلام پاک یہ کرتی ہے کہ ہمارے اندر موجود نجاستوں کو نکال دیتی ہے. اور جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمہارے اندر سے نجس خیال نکل جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کیا ہے نجاستیں؟ کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ قرآن نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے کرتا ہے. تو جس دل کے اندر وسوسائے شیطان ہو وہ دل نجس ہے. تو نجس برتن میں آب زمزم بھی ڈالیں تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے، وہ بھی پاک نہیں رہتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ پاکیزہ ڈالنے کے لیے پہلے ظرف کو پاک کیا جاتا ہے. تو ہمیں علم حاصل کرنا تھا اس پاکیزہ علم کے لیے کہ وہ عام علم نہیں تھا. اس کے بارے میں کل میں نے فرمان پڑھا، معصوم فرماتے ہیں وہ معمولی چیز نہیں ہے. العلم نور، علم نور ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے ایک نجس برتن میں ڈال دیا جائے؟ نہیں، پہلے اس کا تزکیہ ہو. اور تزکیہ کون کرتا ہے؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن، اس کا ذکر، قرآن کی تلاوت. اور پھر شاید اسی لیے نبی نے کہہ دیا تھا، چونکہ قرآن کی تلاوت کی بات تھی اور انسان کے اندرون کی پاکیزگی اور طہارت کی بات تھی، اس لیے نبی نے شاید کہہ دیا ہو علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن بھی انسان کے اندر کو پاک کرتا ہے، علی کا ذکر بھی انسان کو پاک کرتا ہے. اس لیے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کیونکہ علی قرآن ہے، ان کا ذکر بھی انسان کو طہارت دیتا ہے، نجاستیں دور کرتا ہے، بغض دور کرتا ہے. اب یہ نجاستیں کیا ہیں؟ اب یہ بھی بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بات کلیئر ہو جائے، کیا ہو رہی ہے بات، کہاں جا رہی ہے بات. دو چار نعرے لگواؤں، ادھر ادھر کی بات کروں اور میں آرام سے نکل سکتا ہوں یہاں سے، لیکن میرے بچوں کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ مولانا کیا کہہ کے گئے. جو پرانے سننے والے ان کو سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں سے مولانا گئے، لیکن بچوں کے ذہن میں کچھ نہیں آئے گا. بھائی اندرون کو پاک کرنا ہے قرآن کے ذریعے، علی کے ذریعے. کیا نکالنا ہے اندر سے؟ جانور کو ذبح کیا تو نکلا خون. بھائی اس نفس کو ذبح کیا تو کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ ہر وہ خصلت، ہر وہ صفت کہ جو رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی عطا کرتا ہے. انسان خود پسندی میں مبتلا ہے، تو خود پسندی، انا، تکبر خدا نے نہیں سکھائی، شیطان نے سکھائی. تو تلاوت قرآن کرو، پہلے اسے نکالو، یہ گندگی ہے. انا پرستی، تکبر نجاست ہے. جب تک یہ نفس میں موجود ہے یہ ظرف نجس ہے. قرآن کی تلاوت اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گی. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کے ذریعے پہلے اس کو نکالو، اس نجاست کو نکالو. بغض، حسد، منافقت، کینہ، یہ کیا ہیں؟ نجاستیں، برائیاں. لالچ، خود پسندی، خود غرضی، مال و متاع کی محبت، دنیا، فیشن، یہ کیا ہے؟ حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت نبی فرماتے ہیں ہر برائی کی جڑ ہے، بلکہ جڑ نہیں فرمایا، ہر برائی کا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کا سر ہے. جس طرح بدن کا ایک سر ہوتا ہے، اسی طرح تمام برائیاں اگر بدن بنے اس کا سر حب الدنیا. آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ کیا نہیں ہے حب الدنیا کے اعتبار سے ہمارے اندر؟ عزیزان محترم، حب الدنیا، نجاستیں نکالنا ہوں گی. یہ کانسیپٹ
عیسائی مذہب کا کانسیپٹ ہے کہ پورا ہفتہ گناہ کرتے رہو، آزادی اور بے لگامی کی زندگی بسر کرو، اتوار والے دن آ جاؤ اور آ کے کلیسا میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ایسے کر کے چلے جاؤ، وہ جو پوپ صاحب وہاں موجود ہیں ان کا کھیسے میں کچھ ڈال دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عیسائیوں کا دین ہے، آل محمد کا نہیں۔ آل محمد کا ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ آپ آزاد و بے لگام ہیں، جو چاہیں کریں۔ اور ایک مولوی مسجد میں رکھا ہوا ہے، اس کو 4 آنے اس کی جیب میں ڈال دیں، ایک مجلس کروا دیں اور کچھ پیسے امام بارگاہ کے نام پر یا مجلس کے نام پر دے کے سمجھیں جی میں تو بخشا ہوا ہوں، اور اب جائیں اور جو جی میں آئے وہ کرتے پھریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر ایک فرد، طلب العلم فریضۃ علی، نہیں بولے آپ میرے ساتھ، کل مسلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فقط مولوی عاطف میں کل ہوں، یا قبلہ انتصار صاحب کل ہو گیا؟ نہیں، میں ایک ہوں۔ نبی نے فرمایا کل مسلم، اور بعض روایات میں مسلمن و مسلمتن، مرد بھی اور عورت بھی، اور جہاں مسلم کہا اس سے مراد بھی مسلم یعنی مرد و عورت، نہ کہ فرد فقط مرد۔ ہر اکائی انسان ہے، وہ یہاں آیا ہے، اسے یہاں سے جانا ہے، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے، تو اپنا اپنا علم چاہیے، اپنا اپنا کمال چاہیے، اپنا اپنا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں اولاد کا، نہ اولاد ماں کا۔ ماں کو اپنی پڑی ہوگی، اولاد کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج باپ گھر بنا رہا ہے، کوٹھیاں بنا رہا ہے، کاروبار سیٹل کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اور وہاں جا کے جب جائیں گے تب اولاد کی سوچئے گا، جب قبر میں جائیں گے یہی باپ جو یہاں اولاد کے لیے اتنا درد سر لیے ہوئے ہے، قیامت کے دن یہی باپ آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، اولاد پیچھے پیچھے ہوگی، یہ اپنی اولاد سے سلام تک نہیں لے گا۔ وہاں اپنی اولاد کا باپ نہیں بنے گا، اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہوگا۔ یہاں اولاد اپنے آباء و اجداد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، ان کی قبروں کے اوپر نہ جانے کیا کیا مرمر لگا دیتی ہے، لیکن وہی باپ جب محتاج ہوگا محشر کے میدان میں تو باپ کا سلام بھی نہیں لے گا، کیونکہ اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنے کے قواعد اور اسلوب سیکھنے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں۔ لیکن یہ سیکھے گا وہ جس کا قلب تزکیہ شدہ ہو جائے گا۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ مجلسیں ہوتی ہیں، تبلیغیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اہل بیت کے فرمان پڑھے جاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا یہ قرآن میں تاثیر نہیں ہے؟ کیا مولا کے فرمان میں اثر نہیں ہے؟ ہے۔ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ظرف پاک نہیں ہے۔ اور یہ میری یا کسی اور عالم کی بات نہیں، خود ائمہ معصومین، انبیاء کرام، ان سے زیادہ عالم کون ہوگا؟ ان سے بڑا اہل تقوی کون ہوگا؟ ان سے زیادہ کسی کی زبان میں تاثیر کیا ہوگی؟ وہ بھی لوگوں کو ایک جیسی تبلیغ کرتے تھے، کسی پہ اثر ہوتا تھا، کسی پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ جس کا ظرف پاک تھا وہ سلمان تھا، جس کا نہیں تھا وہ اس کا نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم، میں چونکہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور میں آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں یوں ہی نہیں بھیج دیا گیا جس طرح حیوان آئے ہیں، وہ یہاں پیدا ہوئے یہی رہ جائیں گے، ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں اور لوٹ کے واپس جانا ہے، اور یہاں جو کیا اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو پھر پہلے اس اسلوب کو اختیار کرنا ہوگا جو اسلوب پیدا کر کے بھیجنے والے نے ہمیں دیا ہے۔ عزیزان محترم، یزید اور حسین کا جو ٹاکرا ہوا
حق اور باطل کا یہی تو تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری جائے، حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم ہیں رسالت والے، اپنی مرضی سے نہیں گزرے گی، ویسے گزرے گی جس طرح اس اللہ رب العزت نے کہا ہے، جس طرح میرے نانا نبی اللہ کا دین لے کے آئے ہیں ویسا ہوگا۔ اگر ویسا نہیں ہوگا تو ہم رستے کی رکاوٹ ہوں گے، اور اگر ہم رستے کی رکاوٹ ہوں گے تو اس کے لیے ہم اپنا پورا گھر لٹا دیں گے۔ حسین اس دین کے تحفظ کے لیے کہ جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں، ایک 18 دن کا بچہ لے کر نکلے، 18 دن کا بچہ، اور 18 دن کے بچے کی ماں، ذرا غور فرمائیں گے تو احساس کا رونا ہوگا۔ 18 دن کا بچہ اور اس کی ماں، یعنی میری مراد جناب حضرت رباب سلام اللہ علیہا۔ خدا کی قسم کربلا والی ماؤں کو کروڑوں سلام ہے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں کربلا میں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اکبر جوان تھے لیکن رباب کے لال کی قربانی کا فائدہ حسین کی تحریک کو اکبر کی جوانی سے بھی زیادہ ہوا۔ اکبر کی جوانی سے زیادہ اس دین کو فائدہ دیا ہے جناب رباب کے لال نے۔ اور وہ کیا تھا کہ جب شام اور کوفہ کے بازاروں میں ان شہداء کے سر نوک کے نیزہ پہ گزارے جاتے تو لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ باغی ہے جس کو مار دیا گیا ہے، اس نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف اور جنگ ہوئی ہے اور وہ مارے گئے، ان کے سر آ رہے ہیں اور آپ کو جشن منانا چاہیے۔ تو لوگ کو معلوم نہیں تھا، وہ دیکھتے تھے جوانوں کے سر دیکھتے تو وہ پتھر مارتے تھے، ان کو بغض پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے جنگ کی ہے۔ لیکن جیسے ہی رباب کا چاند طلوع ہوتا تھا لوگ دیواروں پہ ٹکرے مارتے تھے کہ ٹھیک ہے اس جوان نے جنگ کی ہوگی، وہ خروج کرنے والا ہوگا، وہ لڑا ہوگا، یہ 6 مہینے کا بچہ بھی باغی ہے۔ خدا کی قسم جب اس رباب کے چاند کو لوگ دیکھتے اور پھر کہتے نہیں وہ جو پہلا سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغی نہیں، وہ کوئی بہت بڑا ولی ہے جس کو 6 مہینے کے بچے بھی قربان کر دیے اس دین کے تحفظ کے لیے۔ عزیزان محترم کس طرح سے بیابانوں کا سفر کیا ہوگا ام رباب نے اس 18 دن کے بچے کو لے کر۔ میں ایک جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، خدا کی قسم یہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو گئی۔ کل زندگی کتنی ہے؟ 6 ماہ، اور ساری کی ساری کربلا کے پر گزر گئی، ساری کی ساری کربلا پہ وقف ہو گئی۔ اور بڑی بڑی ماؤں کا امتحان ہوا ہے، بڑی بڑی ماؤں کا امتحان ہوا ہے، لیکن نہیں، خدا کی قسم عجیب امتحان ہے اصغر کی ماں کا۔ 3 دن کی پیاس، جس طرح امام حسین پیاسے تھے، جس طرح علی اکبر پیاسے تھے، اسی طرح یہ ننھا سا علی اصغر پیاسے تھے۔ جتنا اچھا رونے کا جملہ ہے، جتنا علی اصغر کی عمر چھوٹی تھی اتنا امتحان بڑا تھا۔ کیونکہ جتنا پہلے شہید ہوا اس کی پیاس اتنی کم ہے۔ اجرکم علی اللہ، بھائی آزاد کرو اپنی آوازوں کو آزاد کرو۔ امیر بن کے نہ رونا، غریبوں کا قصہ ہے۔ اجڑ گئی ہے رباب، لٹ گیا ہے زہرا کا گھر، شرما کے نہیں رونا، شرما کے نہ رونا۔ عزیزان محترم حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث
کہ سرکار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ چونکہ خود عینی شاہد ہیں مجلس بپا کرتے تھے، گریا ہوا، لوگ بہت روئے، ساتھ ایک صحابی تھا اس کا نام تھا ابو بصیر۔ جب مجلس ختم ہو گئی مولا غش کر کے گرے ہوئے، جب غش سے آفاقہ ہوا لوگوں نے پانی پلایا، سامنے ابو بصیر ہے، کہا ابو بصیر تجھے میرے حسین پہ رونا نہیں آیا؟ دکھ ہوا امام باقر علیہ السلام کو، تجھے میرے حسین کی شہادت پہ رونا نہیں آیا؟ تو انہوں نے فوراً اپنا رومال نکال کے دیا، مولا دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے، مولا میں بہت رویا ہوں حسین مظلوم پر۔ تو رو کے کہا اس طرح نہ رو۔ مولا کیسے روں؟ کہا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ حق بنتا ہے حسین پہ۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک راوی کو بلایا، اس کا نام ہے ابن شبیب، اور رو کے کہا ابن شبیب جب رونے کا دل کرے نا تو میرے حسین پہ دھاڑے مار مار کے رویا کرو، لہذا اپنی آوازوں کو آزاد کرو، یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہماری بخشش ہے۔ بس 2 جملے مجھے کہنے ہیں، آج پرسہ ہو جائے آقا زادی رباب کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، انتہائی مشکل مرحلہ، بس اسی پہ ختم کروں گا میں، انتہائی مشکل مرحلہ ہے حسین کا۔ جتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں، جیسے وہ بڑا ہو گیا دوسرا چھوٹا آ گیا تو اس کے لاڈ زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو گئے تو جو بعد میں چھوٹا ہوتا ہے اس کے لاڈ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے چھوٹے ہیں علی اصغر، سب سے چھوٹے ہیں، لیکن خدا کی قسم اصغر کے حوالے سے حسین کا درد سب سے زیادہ ہے۔ اصغر کے حوالے سے امام حسین کا درد سب سے زیادہ ہے، اور وہ امام حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے جب شام غریبہ میں صدائیں آئیں نا، ایک صدا مولا نے شیعوں کو یاد کیا اور ایک جملہ کہا، اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ذرا اپنی عظمت کا اندازہ کر کہ سر امام حسین کے دھڑ کے ساتھ نہیں، کٹی ہوئی رگیں اس وقت میں اپنوں کو یاد کر رہی ہیں، اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا۔ اور ایک اور بات امام حسین نے اس وقت کی، کیا روایات میں فرماتے ہیں، یا شیعتی لیتکم یوم عاشورا، اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، جمیعاً تنظرونی تم سب مجھے دیکھتے، میری غربت کو دیکھتے۔ ذرا غور فرمانا، اسی جملے پہ رونا ہو جائے گا، بہت زیادہ مصائب ہے اسی جملے میں کہ اے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، تم سارے میری غربت کو دیکھتے۔ مولا کیا غربت؟ عباس کے بازو، قاسم کے ٹکڑے، اکبر کی جوانی نہیں، فرمایا کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میری غربت یہ ہے میری ماں کا حق مہر پانی ہے، میں اپنے اصغر کے لیے ایک گھونٹ مانگ رہا تھا، ظالموں نے میرے اصغر پہ ترس نہ کیا، پانی کے بدلے تیر مارا، پانی کے بدلے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزیزان محترم، اکبر بھی حسین کی بڑی قربانی، قاسم بھائی کی نشانی، عباس سپہ سالار، زور قمر حضرت مولا حسین، لیکن خدا کی قسم اصغر کا درد سارے دردوں سے بڑا۔ ہر بندہ روئے گا، جہاں جاؤ میری طرف دیکھنا، خدا کی قسم اکبر کے سینے میں برچھی لگی، حسین کو بڑا درد تھا، لیکن خدا کی قسم حسین علیہ السلام تب پہنچے جب سینے میں برچھی لگ چکی، یعنی حسین نے بیٹے کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے نہ دیکھی، قاسم کے لاشے پہ تب پہنچے جب گھوڑے دوڑ چکے، یعنی گھوڑے دوڑتے نہ دیکھے، عباس پہ تب آئے جب بازو قلم ہو چکے، یعنی عباس کے بازو کٹتے نہ دیکھے، لیکن ہائے علی اصغر، تیر اس وقت لگا جب علی اصغر حسین کی آغوش۔ اجرکم علی اللہ، جو ماتمی تشریف فرما ہو، ہاتھ پیارا نہ کرنا، میں آخری جملہ کہہ کے زحمت تمام کیے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ غربت ہے، یہ غربت ہے ایک باپ کی،
کہ جس نے اپنی آغوش میں اپنے بیٹے کے گلے میں لگتا ہوا تیر دیکھا اور لگتا ہوا تیر نہیں دیکھا، پھر لگا ہوا تیر نکالا اور وہ تیر تھا، جتنے پرانے عزادار بیٹھے ہو خدا کا واسطہ، جتنے بزرگ ہو، وہ تیر تھا اور نہیں، خدا کی قسم وہ تیر نہیں تھا، وہ قیامت تھی، وہ ظلم کی انتہا تھی۔ عزیزان محترم، جب بھی جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں تیر بنائے جاتے تھے۔ ایک لمحہ رکنا، جنگوں میں تیر بنائے جاتے تھے، جنگوں میں تیر بنتے تھے، جو جوانوں کو مارنے کے لیے، سپاہیوں کو مارنے کے لیے تیر الگ ہوتے تھے اور حیوانوں کو مارنے کے لیے تیر الگ ہوتے تھے۔ جو حیوان والا تیر ہے وہ جوان کو نہیں مارتے تھے، جو جوان والا تیر ہے وہ حیوان کو نہیں مارتے تھے۔ لیکن تاریخ میں آپ نے یہ تو سنا جوانوں کے لیے تیر بنتے تھے، حیوانوں کے لیے تیر بنتے تھے، کبھی سنا ہے کہ 6 مہینے کے بچوں کے لیے بھی تیر بنے ہو؟ 6 مہینے کے بچے والا کوئی تیر نہیں، لیکن خدا کی قسم اس 6 مہینے کے بچے کو تیر وہ لگا جو بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو مارا جاتا سے شعبہ تیر۔ لیکن بزرگان کہتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا تھا، علی اصغر کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم۔ اور بعض بزرگان کہتے ہیں اتنی شدت کا وار تھا کہ اگر حسین نے علی اصغر کو پکڑا ہوا نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر لاشائیں، ادھر ادھر لاشائیں ختم ہو گئی۔ میں اپنے وقت سے تجاوز کر گیا ہوں۔ عزیزان محترم، رونا ہے تو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تم جانو سیدہ رباب جانے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ تیر دیکھا باپ نے اور کٹی ہوئی رگوں سے بھی رو کے کہہ رہا تھا میں اتنا غریب ہو گیا، میرے بچے کو پانی نہیں دیا، تیر مارا۔ حسین صابروں کا سلطان، مگر بیٹے کی یہ غربت برداشت نہیں۔ سنو گے ماں کا کلیجہ؟ نہیں بھائی نہیں، یہاں پیچھے رہ جاؤ، مجھے شکایت ہے اس مجمع سے اگر پیچھے رہ جائے۔ ایک ماں تھی جس کا جوان بیٹا قربان ہونے گیا، قربان نہ ہوا، لیکن ماں نے اس کے گلے پر فقط چھری کا نشان دیکھا، ایسی بیمار ہوئی کہ اسی بیماری میں موت واقع ہوئی۔ لیکن خدا کی قسم یہ مادر اصغر ہے۔ حسین علی اصغر کو چھپا گئے، حسین شہید ہو گئے، لیکن شام غریبہ رباب دیکھ رہی ہے، سپاہیوں کے ہاتھ میں نیزے، نیزے زمین کربلا میں نہیں، رباب کے جگر میں لگ رہے ہیں۔ ایک نیزہ رباب نے اترتا بھی دیکھا، نکلتا بھی دیکھا۔ کیا دیکھا؟ نیزے کی بلندی ہے، علی اصغر کا سینہ، ماں رو کے کہہ رہی ہے میرے لال تیرا شکریہ، مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔